اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام عمر ہے۔ بچپن میں جب بھی گرمیوں یا سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، میں خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے جاتا تھا کیونکہ میرے نانا نانی حیات نہیں تھے اور میرا کوئی ماموں بھی نہیں تھا۔ میری امی اور خالہ بس دو ہی بہنیں تھیں، اس لیے میں چھٹیاں گزارنے اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا تھا۔ خالہ اور خالو اور خالہ کی بیٹی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ خالہ کی بیٹی باجی روبینہ سے میں 10 سال چھوٹا تھا۔ مجھے یہاں آ کر بہت مزہ آتا تھا کیونکہ خالہ اور باجی روبینہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے مزے مزے کی میری پسند کی چیزیں بنا کر دیتی تھی اور مجھے کھیلنے کودنے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اپنے گھر میں تو امی اور ابو سارا دن ڈانٹتے رہتے تھے اور پڑھائی کرنے پر ہی زور دیتے تھے، لیکن یہاں روبینہ باجی اور خالہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میری خالہ بیوہ تھی۔ جب روبینہ باجی بہت چھوٹی سی تھی تب میرے خالو فوت ہو گئے تھے۔ تب خالہ نے ہی روبینہ باجی کو پالا۔ روبینہ باجی ایک سلائی سینٹر میں کام کرتی تھی اور وہاں سے ملنے والے پیسوں سے خالہ کا گھر چلتا تھا۔ کچھ میرے امی ابو مدد کر دیتے تھے اور کچھ گاؤں کے بڑے لوگ بھی امداد وغیرہ کر دیتے تھے۔ خالو کے بارے میں سنا تھا کہ ان پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ نہر میں کودنے کی وجہ سے ان کی لاش بہہ کر کہیں اور چلی گئی تھی اور کبھی نہیں ملی۔ خالہ نے مقامی تیراکوں سے لاش کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن لاش نہ ملنے کی صورت میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ خالہ جب بیوہ ہوئی تو جوان جہاں تھیں۔ انہوں نے خالو کے نام پر ہی ساری زندگی گزاری تھی اور دوسری شادی نہیں کی تھی، لیکن اب میں کافی بڑا اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ میں اب اس عمر میں تھا کہ جب لڑکے کچھ پوشیدہ چیزیں جاننے کے بارے میں متجسس ہوتے ہیں۔ میں جب سے یہاں آیا تھا رات کو کچھ عجیب و غریب آوازیں سنتا تھا۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے اور کبھی کچھ آوازیں ایسی عجیب ہوتی ہیں جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر اپنے بستر میں لیٹ جاتا اور زور سے آنکھیں میچ لیتا، لیکن ایک دن میں نے ہمت کر کے صحن میں لگا بلب چلا دیا۔ اس کی روشنی سامنے والے کمرے میں جاتی تھی۔ جیسے ہی اس کی روشنی سامنے والے کمرے تک پہنچی، میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری خالہ کسی غیر مرد کے ساتھ نیم برہنہ حالت میں موجود تھی۔ مجھے اپنی خالہ کی حالت دیکھ کر بہت عجیب لگا کیونکہ ان کا جو میرا رشتہ تھا وہ بہت پاکیزہ اور مقدس تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں جیسی خالہ بد کردار نکلے گی۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور انہوں نے بڑی مشکل سے وقت گزارا ہوگا، لیکن جب اتنا وقت گزار لیا تو اب بھی وہ خود کو سنبھال لیتی۔ لیکن انہوں نے اپنے منہ زور جذبوں کے آگے ہار مان لی اور اپنے آپ کو ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خالہ میری اور باجی روبینہ کی موجودگی میں بھی یہ سب کریں گی۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا اور انہوں نے فوراً ہی اپنے وجود کو چادر میں چھپایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری جوان خالہ کو یہ کیا ہو گیا ہے جو وہ اس قدر بے حیائی پر اتر آئی ہیں۔ ان کے اندر تو مجھے پہلے ہی مشکوک معلوم ہوتے تھے، لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میری خالہ کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ آدھی رات کو ایک بیوہ عورت کیسے اپنے ہی گھر میں غیر مرد کے ساتھ؟ میرے لیے تو یہ سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ سارا دن جو عورت گاؤں میں گھونگھٹ ڈال کر نکلا کرتی تھی، آدھی رات کو وہ اپنے ہی کمرے میں نیم برہنہ حالت میں چارپائی پر کیوں لیٹی ہوئی تھی؟ یہ سوچ کر ہی مجھے شرم آ رہی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد خالہ سے اپنی جوانی سنبھالی نہیں گئی تھی۔ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی وہ غیرت کی ساری حدود پار کر چکی تھی۔ میری خالہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی گود میں اس وقت روبینہ باجی ہی تھیں۔ میری خالہ شادی ہو کر گاؤں آئی تھی، لیکن بے وقی کے بعد بھی انہوں نے گاؤں کی زمین نہیں چھوڑی تھی۔ کئی دفعہ میری اماں نے انہیں شہر آنے کے لیے کہا تھا، لیکن خالہ کو تو گاؤں سے ہی محبت ہو گئی تھی اور اس محبت کی وجہ سے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ انہیں محبت گاؤں سے نہیں بلکہ گاؤں والوں سے تھی اور میں جان گیا تھا کہ اس کے بغیر خالہ کے لیے رات گزارنا ممکن ہی نہیں۔ میری خالہ صرف میری پیدائش کے وقت شہر آئی تھی کیونکہ میری پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور خالہ کچھ مہینے شہر رہ کر میری پیدائش کے بعد ہی گاؤں واپس آئی تھی۔ خالہ کو میرے سب بہن بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت تھی۔ اماں اکثر ہی کہا کرتی تھی کہ اگر تیری پیدائش کے وقت میری بہن مجبور نہ ہوتی تو کبھی گاؤں چھوڑ کر شہر نہ آتی۔ خالہ کی روبینہ باجی سے میری بہت اچھی دوستی تھی، حالانکہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے جب بھی میری اسکول کی چھٹیاں ہوتی میں خالہ کے بلانے پر گاؤں رہنے کے لیے چلا جاتا۔ مجھے شہر سے زیادہ گاؤں پسند تھا کیونکہ یہاں مجھے کھیل کود سے کوئی نہیں روکتا تھا۔ سارا دن میں گاؤں کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا اور سو جاتا تھا
اور تب سے مجھے سمجھ آنے لگی تھی، مجھے اپنی ہی خالہ کچھ عجیب سی لگنے لگی تھی۔ اکثر وہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر اس قدر پیار کرتی کہ میں پریشان سا ہو جاتا۔ وہ مجھے کس کر پکڑے رکھتی اور میرے چھڑوانے پر بھی نہ چھوڑتی۔ اب میں پہلے کی طرح بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ میرے اندر بھی احساسات جنم لینے لگے تھے، اور مجھے خالہ کا یوں زبردستی میرے قریب آنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ خالہ کی اس عادت سے مجھے چڑ آنے لگی تھی، لیکن خالہ کبھی کبھی ہی کرتی تھی جب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے میں کوشش کرتا کہ ایسے وقت خالہ کے قریب ہی نہ جاؤں جب روبینہ باجی گھر میں موجود نہ ہو۔ میں بھی ساری دوپہر گاؤں میں ہی کھیلتا تھا۔ کبھی کبھار خالہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آ جاتی اور کسی نہ کسی بہانے مجھے زبردستی گھر لے جاتی اور پھر مجھے پیار کرنے لگتی۔ خالہ کے انداز میں عجیب سی بے تابی ہوتی جس سے میرا دم گھٹنے لگتا۔ خالہ 40 سال کی ہو رہی تھی، لیکن اب تک وہ بالکل جوان اور خوبصورت تھی۔ خالہ کی پتلی سی کمر اور تیکھی ناک بہت پرکشش معلوم ہوتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے۔ خالہ بناؤ سنگھار کر کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی اور مجھ سے پوچھتی کہ بتا تیری خالہ کیسی لگ رہی ہے۔ پہلے تو خالہ کی بات سن کر میں ان کی تعریف کر دیا کرتا تھا، لیکن اب انہیں اس طرح بغیر دوپٹے کے چست لباس میں بناؤ سنگھار میں دیکھ کر میں نظریں چرا لیتا۔ خالہ کو میری جھکی نظروں کا احساس ہوتا تو وہ ہنس کر کہتی، ارے پاگل، خالہ سے بھی کوئی شرماتا ہے کیا؟ خالہ بھی بالکل ماں جیسی ہی ہوتی ہے، تیرے میرے درمیان بھلا کون سا پردہ ہے؟ بڑی ڈھٹائی سے وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر چومنے لگتی۔ اس بار میں پورے 2 مہینے کے لیے گاؤں آیا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خالہ کی حرکتیں اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ مغرب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا پھیرنے لگ جاتا۔ میں کھیل کود کر خالہ کے گھر واپس آتا تو وہ فوراً ہی ہمیں رات کا کھانا دے دیتی اور اس کے بعد سارے گھر میں اندھیرا ہو جاتا اور ہم سب سونے کے لیے لیٹ جاتے۔ لیکن مجھے ہمیشہ سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے مجھے جلدی نیند نہ آتی، جبکہ روبینہ تو فوراً سو جاتی تھی۔ جیسے ہی مجھے کچی پکی نیند آنے لگتی، کچھ عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی اور مجھے خوف سا محسوس ہوتا۔ میں چاہ کر بھی خالہ کے پاس نہ جاتا اور سارا وقت خوف کے مارے چارپائی پر ہی دبک کر پڑا رہتا۔ یہ عجیب و غریب آوازیں بس کچھ ہی دیر کے لیے ہوتی تھی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ ایک دن میں نے ایسے ہی کھیلتے کھیلتے گاؤں کے بچوں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ گاؤں میں ایک پرانی روح بھٹکتی ہے، کبھی اپنے بستر سے نکلنے کی غلطی نہ کرنا۔ ان کی بات سن کر تو میں مزید خوفزدہ ہو گیا۔ پہلے ہی خالہ کے رویے نے مجھے تنگ کر رکھا تھا اور اب رات کے وقت ان آوازوں نے میرے لیے سونا بھی مشکل کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خالہ سے کہہ کر واپس چلا جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے خالہ سے واپسی کی بات کی تو وہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا عمر، میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں اور تو ہے کہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا ہے۔ اگر تو نے دوبارہ جانے کی بات کی تو میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ میں خالہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ گاؤں میں مجھے مزہ بھی آج بہت آتا تھا اور خالہ میری کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ خالہ کے گھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب سے خالو کا انتقال ہوا تھا، گاؤں کے چودھری خالہ کے گھر کا پورا راشن دلوا دیا کرتے تھے، جبکہ شہر میں ہم 6 بہن بھائی تھے اور ہمارے گھر ٹھیک طرح سے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا بات بات پر غصہ ہو جاتے تھے اور میرے کھیل کے اوپر تو سخت پابندی تھی۔ ابا ہر وقت مجھے پڑھائی پر لیکچر دیتے تھے۔ گاؤں آ کر کم از کم میں ابا کی ڈانٹ سے تو چھٹکارا حاصل کر ہی لیتا تھا۔ مجھے گاؤں آئے 20 دن ہونے والے تھے اور ہر رات اندھیرا ہوتے ہی کچھ دیر بعد جو آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں، اس کے بعد میرے لیے سونا مشکل ہو جاتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا دروازہ خود بند ہو رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے بہت قریب بیٹھا باتیں کر رہا ہو۔ ایک دن کھیل کود کرتے کرتے میں گاؤں کے چودھری کی حویلی کے قریب پہنچا تو میں نے خالہ کو حویلی کے باہر چودھری صاحب کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں چپکے چپکے سے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہوتے ہوئے ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ میری خالہ چودھری صاحب سے بہت ہی میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ چودھری صاحب، آپ کا سایہ ہی ہمارے لیے بہت ہے۔ آپ جس طرح میرے لیے سہارا بنے ہیں، میں خود کو بالکل تنہا اور اکیلا محسوس نہیں کرتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خالہ نے چہرے سے گھونگھٹ بھی ہٹایا ہوا تھا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے تو مجھے محبت کے نام پر رسوا کر دیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ چودھری صاحب کی نظر میری خالہ کے وجود پر جمی ہوئی تھی اور وہ بہانے سے میری خالہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ میری خالہ ان کا یہ انداز کیوں برداشت کر رہی ہے۔ چودھری صاحب خالہ سے پوچھ رہے تھے
کہ رات کو تو تجھے سکون سے نیند آ جاتی ہے نا، یا پھر کوئی انتظام کروں؟ چودھری صاحب کی بات سن کر خالہ مسکرا کر کہنے لگی کہ نہیں، رات کو تو میں بہت ہی پرسکون نیند سوتی ہوں، اور یہ سب آپ کی ہی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نے مجھ جیسی بیوہ پر ترس نہ کھایا ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ ان دونوں کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ چودھری صاحب میری خالہ سے کس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور خاص کر رات کا ذکر سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی تو ایسی بات تھی جس سے میں واقف نہیں تھا۔ میں عمر کے جس حصے میں تھا، لڑکے اس عمر میں بہت زیادہ تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر بات جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ خالہ اور چودھری صاحب کے درمیان کس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور رات کو خالہ کے گھر کس طرح کی آواز آتی تھی۔ خالہ کا بیوہ ہونے کے باوجود اس قدر تیار رہنا، میرے ساتھ زبردستی پیار کرنا، اور اب چودھری صاحب کے ساتھ اس کا گھر بے تکلفی سے بات کرنا ہے، سب کچھ بہت عجیب تھا۔ میں چپکے سے پلٹ کر گھر آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خالہ بھی گھر چلی آئیں۔ میں نے یوں ہی سرسری طور پر ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی، تو وہ ہنس کر کہنے لگی کہاں جانا ہے، یوں ہی ذرا پڑوس تک گئی تھی۔ خالہ نے صاف لفظوں میں جھوٹ کہا تھا۔ اسے سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ خالہ کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ خالہ میرے سامنے دوپہر کا کھانا رکھ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے نوالے کھلانے لگی۔ میں نے خالہ کو منع بھی کیا، لیکن وہ میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی مجھے پتا ہے تو بڑا جوان ہو گیا ہے، لیکن کیا کروں، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور خاموشی سے ان کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ خالہ کہہ رہی تھی تو جوان ہو رہا ہے، شہر جانے کی بجائے میرے پاس ہی رہ جا۔ خالہ کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں تو اب شہر واپس جانے کے لیے دن گن رہا تھا۔ رات ہوتے اندھیرا ہونے کی کچھ دیر بعد ویسی ہی آوازیں آنے لگی، اور جب کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی تو میں نے گھبراتے ہوئے خالہ کو آواز دی۔ خالہ فوراً ہی میرے پاس چلی آئی۔ یقیناً وہ پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ خالہ پریشانی سے پوچھنے لگی کیا ہوا، تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے خالہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے کوئی آواز سنی ہے۔ میں نے اسے جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، اس لیے ڈر گیا۔ خالہ میری چارپائی پر ہی میرے ساتھ لپٹ کر لیٹ گئی اور کہنے لگی چل اب میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر سو جا۔ خالہ کے پاس سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے کپڑوں پر کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہو، لیکن رات کی اس پہر وہ اپنے کپڑوں پر خوشبو کیوں لگاتی؟ خالہ میرے اس قدر قریب لیٹی تھی کہ میرے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ ساری رات میں نے جیسے تیسے خالہ کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر گزاری۔ روبینہ آپ بھی دوپہر کے وقت سلائی سینٹر جا رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ ہی گھر سے نکل گیا اور راستے میں ان سے پوچھا کہ گاؤں کے بچوں نے مجھے یہ بتایا کہ گاؤں میں رات کو بدرود دیتی ہے۔ میری بات سن کر روبینہ باجی زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی پاگل ہے، گاؤں کے بچے تجھے بیوقوف بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے تم شہر سے آئے ہو اور تمہارے لیے یہاں کا ماحول کچھ عجیب ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے روبینہ باجی سے پوچھا کہ رات کو گھر میں کس طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ روبینہ باجی کہنے لگی مجھے کیا معلوم، میں تو سارا دن کام کاج کر کے اس قدر تھک جاتی ہوں کہ گہری نیند سو جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تم گاؤں کے بچوں کی باتوں سے خوف زدہ ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں ہر آواز بھی عجیب سی لگتی ہے۔ تم بے فکر ہو کر سو جایا کرو، گاؤں میں کوئی آسیب نہیں ہے۔ روبینہ باجی کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی خالہ سے ملنے کے لیے رات کو گھر آتا ہے، اور اسی لیے خالہ خوشبو لگا کر تیار بھی تھی، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور پھر اچانک ہی میرے دماغ میں چودھری صاحب کا خیال آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا میری خالہ رات کو چودھری صاحب کے ساتھ؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ رات کو ہمت کر کے میں خالہ کا سچ جان کر رہوں گا۔ رات کو کھانا کھا کر سب لوگ اپنے کمروں میں اپنی چارپائیوں پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے پھر سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں دبے قدموں چارپائی سے اٹھا اور ان آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے خالہ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اب آوازیں خالہ کے کمرے کے اندر سے آ رہی تھیں۔ کمرے کے باہر لگے سوئچ بورڈ سے ہی خالہ کے کمرے کی لائٹ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہاتھ مار کر سوئچ آن کر دیا۔ کمرے کے اندر کے مناظر نے میری جان نکال دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کو میری خالہ اس حالت میں اپنے کمرے میں موجود ہوں گی۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابھی تک سویا نہیں؟ میری تو زبان بند ہو گئی تھی کیونکہ خالہ کمرے میں اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں خالہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر میری خالہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں یہ بات کہ تم کسی کو نہ بتانا۔ میں حیرت سے خالہ کو دیکھ رہا تھا جو مجھے خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کی بات کر رہی تھی، اور خود آدھی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ خالہ کہنے لگی، میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی، لیکن مجھ سے وعدہ کر کہ تو کسی کے آگے اپنی زبان نہیں کھولے گا اور سچ کو اپنے سینے میں دفن کر لے گا۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ کر مجھے کمرے میں کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص بھی اندر ہی موجود تھا جس کے ساتھ خالہ موجود تھی، اور اس کے بعد جو کچھ خالہ نے مجھے بتایا اس پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کا بھانجا نہیں بلکہ ان کا سگا بیٹا ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور مجھے بار بار گاؤں بلاتی ہیں۔ خالہ نے کمرے میں موجود آدمی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ میرا باپ ہے اور خالہ میری ماں۔ میں نے تو اس آدمی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، پھر یہ میرا باپ کیسے ہو سکتا تھا اور خالہ میری ماں کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اور پھر خالہ نے مجھے پوری کہانی سنائی۔ خالہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور پھر وہ رخصت ہو کر خالو کے ساتھ ان کے آبائی گھر گاؤں آ گئی تھی۔ خالہ اور خالو ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ خدا نے انہیں بیٹے اور بیٹی سے نوازا تھا، لیکن ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر چودھری صاحب کی بری نظر ان کے رشتے کو کھا گئی۔ چودھری صاحب نے خالو کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار شروع کیا اور جان بوجھ کر خالو کو پوری طرح ڈبو دیا۔ نہ صرف خالو کا سرمایہ ڈوب گیا تھا بلکہ وہ چودھری صاحب کے قرض دار بھی ہو گئے تھے۔ گاؤں کے کچھ اور لوگوں سے بھی خالو نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے قرضہ لیا اور پھر وہ اسے چکانے کے لیے بھی قابل نہ رہے۔ چودھری صاحب کی نظر خالو کی زمینوں پر تھی۔ اسے انہوں نے بہت آسانی سے قرضے کی وصولی کے نام پر ہتھیار لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چودھری صاحب کا سارا قرض نہ اتر سکا۔ ہر کوئی دروازے پر کھڑا ہو کر پیسوں کا تقاضا کرنے لگا اور خالو کے ساتھ ساتھ خالہ اور روبینہ باجی بھی لوگوں کے عتاب کا شکار ہونے لگی۔ خالو کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگ ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ان سب سے تنگ آ کر خالو نے نہر میں کود کر خودکشی کر لی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ خالو زندہ نہیں رہے تو سبھی لوگ خاموش ہو گئے اور پھر کسی نے اپنے پیسوں کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ چودھری صاحب تو کھانا اور بچوں کا بھی خیال رکھنے لگے۔ ان کی نظر خالہ کے لیے ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب وہ پیسوں کا تقاضا نہیں کرتے تھے اور یہی بات خالہ کے لیے بہت تھی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خالو کے انتقال کے پورے 2 ہفتے بعد ایک رات اچانک ہی خالو گھر آ گئے۔ دراصل انہوں نے نہر میں کود کر جان دینے کی کوشش تو کی تھی، لیکن خدا جانے ان کی زندگی بھی مزید لکھی تھی اور انہیں اگلے گاؤں والوں نے بچا لیا تھا۔ اور جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئے تو رات کے اندھیرے میں گھر لوٹ آئے۔ خالہ نے جب خالو کو بتایا کہ لوگ اب پیسوں کا تقاضا نہیں کرتے اور چودھری صاحب نے بھی مالی طور پر مدد کرنی شروع کر دی ہے، تو خالو کو یہی بہتر لگا کہ لوگوں کو ان کی موجودگی کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ اسی طرح خالو کچھ دیر خالہ کے ساتھ گزار کر واپس لوٹ گئے اور خالہ نے روبینہ باجی کو بھی اس بات کا علم نہ ہونے دیا کہ ان کا باپ زندہ ہے۔ خالو کو ڈر تھا کہ کہیں روبینہ باجی یہ بات کسی کے آگے بیان نہ کر دیں، اسی لیے خالہ نے روبینہ باجی کو یہ بات نہ بتائی۔ خالو اکثر ہی راتوں کو سب سے چھپ کر گاؤں آتے اور خالہ سے ملاقات کر کے چلے جاتے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ یہ بات کبھی کسی کو پتہ نہیں چل سکے گی، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا اور پورے 4 سال بعد اچانک ہی خالہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اور جب خالہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گاؤں والے یہی جانتے تھے کہ میری خالہ ایک بیوہ عورت ہے۔ ایسے میں اگر کسی کو خالہ کے حاملہ ہونے کی خبر ملتی تو گاؤں والے خالہ کو بدکردار ٹھہرا کر انہیں گاؤں سے نکال دیتے۔ تب روبینہ باجی بھی 12 سال کی تھی اور ایسے میں خالہ خود کو بدکردار نہیں کہلانا چاہتی تھی اور نہ ہی یہ چاہتی تھی کہ روبینہ باجی کے جوان ہونے کے بعد اس کے رشتے میں کوئی مسئلہ بنے۔ 3-4 مہینے گاؤں میں گزارنے کے بعد میری خالہ اپنی بیماری کا بہانہ کر کے شہر چلی گئی اور سارا وقت وہیں گزار کر میری پیدائش کے بعد مجھے میری ماں یعنی اپنی بہن کی گود میں ڈال کر واپس آ گئی۔ اور حالات سے مجبور تھی، لیکن ان کی ممتا انہیں چین لینے نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ بہانے سے مجھے گاؤں بلوا لیتی اور جب موقع ملتا مجھے بے تحاشا پیار کرنے لگ جاتی۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہوں، لیکن یہ بات آج تک وہ کبھی کھل کر کہہ نہیں سکی۔ آج بھی خالو گاؤں والوں اور چودھری صاحب کی قرض دار ہیں، اور اگر یہ بات چودھری صاحب کو پتہ چلی کہ خالو زندہ ہے
तो वो एक दफ़ा फिर हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। वो शख्स जो कमरे में मौजूद था वो खाला का शौहर यानी मेरा बाप था। और ये बात मेरे लिए किसी कयामत से कम न थी कि आज तक मैं अपने सगे माँ बाप से ही अनजान रहा था, क्योंकि खाला कह रही थी कि गांव के चौधरी साहब अक्सर ही उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं और अजीब अजीब तरह के सवालात करते हैं, लेकिन खाला को मजबूरन उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। खाला मुझे सीने से लगाए बेतहाशा प्यार करती रही थी। मैंने खाला से पूछा कि आखिर कब तक आप ऐसी जिंदगी गुजारेंगी। खाला रोते हुए कहने लगी कि ये वो खुद भी नहीं जानती। रोशनी होने से पहले ही खालू वापस लौट गए थे और आने वाला सूरज पूरी तरह रोशन हो गया था। मैं जो अपनी खाला को बदकिरदार समझ रहा था, वो बेचारी तो हालात की मारी थी, जो दुनिया के आगे खुलकर ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं उनका जायज़ बेटा हूँ। 2 महीने की छुट्टियां मैंने खाला के साथ बहुत ही मोहब्बत से गुजारी, क्योंकि अब मैं जान गया था कि वो मुझ पर क्यों इस कदर टूट कर मोहब्बत निछावर करती हैं। खाला भी तन्हाई में मुझे ऐसे ही मोहब्बत करती और अब मुझे उनसे चिढ़ नहीं आती थी, बल्कि खुशी का एहसास होता था। खाला कह रही थी कि ठीक वक्त आने पर वो रुबीना बाजी को भी इस हकीकत के बारे में बता देंगी कि वो यतीम नहीं है, बल्कि उनका बाप जिंदा है। मेरे लिए रिश्तों के मतलब बदल कर रह गए थे। मेरी खाला नहीं बल्कि सगी माँ बन गई थी और मेरी खाला ने मुझे एक सगी माँ बनकर पाला था। मैं आज भी सोचता हूँ कि हम कैसे लोगों के दरमियान रहते हैं जो मरे हुए इंसानों के साथ तो हमदर्दी रखते हैं, लेकिन जिंदा इंसान को जीने नहीं देते। मैंने खाला से कहा कि वो चुपके से गांव छोड़ दें और शहर आ जाएं। खालू भी वहीं आ जाएं ताकि सब इकट्ठे रह सकें, लेकिन खाला ने बताया कि इस गांव में रहते हुए उनकी इज्जत महफूज है, क्योंकि चौधरी की बुरी नज़र उन पर है, लेकिन गांव वाले खाला की बहुत इज्जत करते हैं और चौधरी उन पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अगर वो शहर से बाहर चली गई, किसी और शहर या किसी और गांव, तो वहाँ खाला को कोई और नहीं जानता होगा और चौधरी उन पर कोई हमला कर सकता है या रुबीना बाजी या खाला को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खाला अपनी और रुबीना बाजी की इज्जत बचाने के लिए गांव में रह रही थी और अपने घर वालों को मुश्किलात से बचाने के लिए खालू अभी भी आधी रात को ही घर आते हैं। लेकिन अब हमें जब से ये पता चला है कि खालू आधी रात को तन्हाई में हमारे घर आ जाते हैं और खाला रुबीना बाजी भी हमारी तरफ आ जाती हैं और सब इकट्ठे रहते हैं। खाला ने रुबीना बाजी को भी कुछ दिनों बाद खालू के बारे में बता दिया था। रुबीना बाजी ये जानकर कि वो यतीम नहीं है, खालू जिंदा है, बहुत रोई थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 2 माएँ हैं और 2 बाप हैं।